اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو چند جملے بولے ہیں، یہ جملے آپ اکثر جمعے کے خطبے کے دوران امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جملے ہیں، ان جملوں میں مرکبات ہی استعمال ہوئے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ ہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے عربی میں لکھوں گا تاکہ آپ پہچاننے کی کوشش کریں اور ہے لگا کر ترجمہ کرتے جائیں۔ پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے جی خیر الحدیثی۔ ابھی جملہ پورا نہیں کیا میں نے، ابھی صرف ایک مرکب اس کا میں نے بولا ہے، خیر الحدیثی۔ پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ کون سا مرکب ہے، توصیفی ہے، اضافی ہے، اشاری ہے یا جاری ہے؟ اضافی۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے دیکھا کہ پہلا اسم اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا شک گیا مرکب اضافی کی طرف، فوراً نہیں یہ دو چیزیں دیکھ کے تو آپ نے سٹیمپ لگا دینی، نہیں، اگلا بھی کنفرم کرنا ہے کہ وہ مجرور ہونا چاہیے۔ وہ مجرور ہے تو اب کنفرم کریں گے کہ مرکب اضافی ہے۔ گویا خیر الحدیثی یہ ایک مرکب اضافی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم اگر دینا ہوتا ہے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن میں ہی رکھا جاتا ہے اس کو۔ تو خیر کا لفظ جو ہے یہ بھی اصل میں سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیر کا لفظ، اور خیر کے مقابلے میں شر کا لفظ جو ہے یہ بھی سپرلیٹو ڈگری کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ خیر اور شر یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ حدیث کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے بات کے ہیں، کلام کے ہیں۔ تو خیر الحدیثی، اب ترجمہ آپ یہ کریں گے حدیث کی خیر، لفظی ترجمہ یعنی بات کی سب سے اچھی، لفظی ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر اپنے اردو محاورے میں لے کے آئیں گے کہ بہترین بات، بہترین کلام۔ خیر الحدیثی آگے آ رہا ہے کتاب اللہ۔ اب اس مرکب کو پہچانے کون سا مرکب ہے؟ اضافی ہے، ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا اس مجرور ہے، تو مرکب اضافی ہو گیا۔ ایک مرکب اضافی، دو مرکب اضافی، دونوں مرکب اضافی ہیں، ساتھ ہے لگا دیں، ترجمہ کر دیں بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تو ابھی ہم نے صرف جملہ اسمیہ میں ایک جگہ پر مرکب ناقص کا استعمال دیکھا تھا، اب ہم آگے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں جگہ پر مرکب ناقص استعمال ہو سکتے ہیں، دونوں جگہ پر مرکب اضافی استعمال ہو سکتے ہیں، مبتدا کی جگہ پر بھی اور خبر کی جگہ پر بھی، دونوں جگہ پر مرکب ناقص استعمال ہو سکتے ہیں۔ بس آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، مرکبات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ پھر اگلا جملہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ، مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ۔ ہدیون کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، تو راستوں کا بہترین، طریقوں کا بہترین لفظی ترجمہ ہوگا، اور اردو محاورے میں آپ کہیں گے بہترین طریقہ، بہترین راستہ۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ پھر آگے چیک کریں وَشَرُّ الْأُمُورِ، پہچانے مرکب اضافی ہے یا نہیں؟ مرکب اضافی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شر کا لفظ بھی سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ امور امر کی جمع ہے،
امر کے معنی کام کے ہوتے ہیں. امور خانہ داری آپ نے سنا ہوا لفظ. تو کاموں کا بدترین یعنی بدترین کام. اب بدترین کاموں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محدثاتھا. مرکب پہچانے. اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے پکا مرکب اضافی ہے. محدث کہتے ہیں نئی چیز کو. محدث نئی چیز, ایک چیز ہے ہی نہیں, آپ نے انوینٹ کر لی. بدترین کام کیا ہے؟ محدثاتھا, ان کاموں کی نئی نئی چیزیں ہیں, یعنی نئے نئے کام ہیں, نئے نئے کام. اور یہاں پر پرٹیکولر دین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. ویسے کوئی نئے کام انوینٹ کرنا دین میں منع نہیں ہے, لیکن وہ نئی چیزیں جو دین میں نہیں ہیں. آپ کو زیادہ دین سمجھ میں آ گیا, یہی وجہ ہو سکتی ہے نا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے گئے, آپ کو لگا کہ نہیں یہ بھی بیچ میں ہونا چاہیے تھا, آپ نے ایک نئی چیز انوینٹ کر لی اور اسے دین کا حصہ بنا دیا. تو شر الامور محدثاتھا. اگلا مرکب پھر پہچاننے کی کوشش کریں. کل محدثۃ. مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے یہ بتانے, ہے نا. محدث جیسے میں نے کہا کہ نئی بات, نئی چیز, نیا کام, اس کی مؤنث لفظ محدثہ, پھر اس کی جمع محدثات, آت, وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے. لیکن کل کا لفظ ہم جب ترجمے میں لانے کی کوشش کریں گے نا تو مرکب اضافی والا ترجمہ ہوتا نہیں ہے ہمارے سے, کیونکہ ہماری اردو زبان کی لمٹ ہے. تو اس کی لمیٹیشن ہے, کہہ لیں کہ اس کا ترجمہ ہم مرکب اضافی میں کر نہیں سکتے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہر نئی چیز, ہر نیا کام, ہر نئی بات. اب یہ ترجمہ آپ کریں ہر نئی بات ہے مرکب اضافی, لیکن یہاں پر کاکے کی نہیں آ رہا. تو میں نے جو آپ سے بات کی تھی نا کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب مرکب اضافی ہے. ایک تو آسان اس کی پہچان کاکے کی ہے, لیکن وہ اردو میں ہے. زیادہ زیادہ آپ را رے ری کر سکتے ہیں, میرا گھر, تیرا گھر, ٹھیک ہے, میرے استاد, میری کتاب, تو را رے ری سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں آپ نے عربی میں پہچاننا ہے کہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے. عربی میں پہچانے, پھر دیکھیں کہ اس مرکب اضافی کا ترجمہ اردو میں کیسے کیا جاتا ہے. آپ لفظی ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں, یعنی کسی نئی چیز کا کل, یعنی اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے, بالکل, یعنی ہر نئی چیز. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ, اس کے بارے میں خبر دی گئی بدعہ. بدعت ہے دین میں, دنیا میں نہیں تو پھر بلا بھی بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, انوینشن ہے نا, ریل گاڑی بدعت, کوئی چیز نہیں بچنی. یعنی جو چیز دین میں ایڈ کر لی جائے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کلو محدثۃ بدعہ. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ مرکب اضافی. تو کل کا بھی آپ کو پتا چل گیا یہاں پر کل کا استعمال عربی زبان میں کیسے ہوتا ہے, مرکب اضافی کے طور پہ ہی ہوتا ہے. اور ہر بدعت, ہر بدعت جو ہے ضلالہ, گمراہی ہے. بدعت آتی ہی اس وقت ہے جب آپ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بدعت جنم لے لیتی ہے. پھر آخری جملہ کلو دلالتن, ہر گمراہی. اور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ایک نیا مرکب ناقص آیا ہے جو خبر بن رہا ہے فی الناری, مرکب جاری. اور ہر گمراہی یعنی لفظی ترجمہ ہوگا آگ میں ہے, یعنی آگ میں لے جانے والی ہے. تو اصل میں تو خطبے کے دوران آپ کو بڑی اہم باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن چونکہ ہماری زبان میں نہیں بتائی جاتی
اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ جملے آپ سنتے ہیں اکثر جمعے کے خطبے کے دوران کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ. میں منصوب پڑھ رہا ہوں کیونکہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. انا کا جب ٹاپک پڑھیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب جاری. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جو آگے جائیں گے تو مرکب جاری بھی ہمارا جملے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم مزید کچھ پریکٹس کر لیں گے. میں آپ کے سامنے اردو کا جملہ بولوں گا، آپ نے مبتدا اور خبر کو الگ کرنا ہے، اور طریقہ کار میں نے بتایا آپ کو کس طریقے سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ، اور پھر اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. جملہ سنیے گا غور سے. جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ. جی اس طرح باقیوں کو آپ نے سمجھانا ہے. آپ نے کیسے بنایا ہے جملہ؟ میں نے طریقہ کیا بتایا، جو بھی جملہ آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. محمد از دی میسنجر آف اللہ. یہ بہت اچھی انگریزی ہوگی، ذرا ایسی انگریزی جو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد از اللہ کے رسول. محمد از اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، محمد از اللہ کے رسول. تو مبتدا کی جگہ پر مفرد آ رہا ہے یا مرکب آ رہا ہے؟ بس جواب دیں نا. جی جی مفرد ہے. ہاں مفرد. جی مبتدا مفرد جی لکھ دوں. مبتدا مفرد اور محمد اس میں علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مبتدا بن سکتا ہے. مرفوع رکھنا ہے تو محمد اللہ. جی مبتدا تیار ہو گیا. خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اللہ کا رسول. جی جی مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب. مرکب. کون سا مرکب ہے؟ یہ ہے جی مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. تو اس میں مضاف کیا ہے؟ رسول. رسول. ماشاءاللہ بنا دیں. پھر رسول. مضاف پہ دو شرطیں جو لاگو کرنی ہے وہ کیا ہیں؟ الف لام نہیں آنا. الف لام نہیں آنا حرکت سنگل آنی ہے. اور حرکت سنگل آنی ہے. حرکت کون سی ڈالوں؟ پیش ہی پیش ڈالوں. کیوں؟ مرفوع رکھنا ہے ہم نے. مرفوع رکھنا ہے. شاباش. ان کے پیچھے ایکسیلنٹ. جی اور مضاف الیہ مجرور. مجرور ہے خود لگا دینا آپ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ. یہ طریقہ کوشش کریں اس طریقے سے جو سب کو سمجھ میں آئے. جی نیکسٹ. جی ضمیر، آپ نے جملہ سننا ہے اور اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. صحیح. آپ کے لیے جملہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. فاطمہ از فاطمہ از اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی بیٹی. ماشاءاللہ. مبتدا فاطمہ مفرد سنگل یس سر. مبتدا بنا کے لے آئیں. فاطمہ معرفہ ہے تو مبتدا بن سکتا ہے. اب فاطمہ کو مرفوع رکھیں کیا آئے گی؟ فاطمہ. فاطمہ تو فاطمہ تو تو فاطمہ تو. یس سر. مونس نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ڈبل حرکت نہیں لیتے. مبتدا تیار ہو گیا. اب آپ نے خبر کی جگہ پہ لانا ہے اللہ کے رسول کی بیٹی. کون سا مرکب ہے؟ سر یہ ہے مرکب سر اضافی. مرکب اضافی. یس سر. سادہ یا پیچیدہ؟ پیچیدہ. پیچیدہ. تو جب تک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کو نہیں آئے گا جملے میں نہیں استعمال ہو سکتا. ٹھیک. تو اللہ کے رسول کی بیٹی. اردو میں جو بول رہے ہیں نا، جو آخری لفظ بول رہے ہیں اس کو پہلے لکھ لیں. بیٹی. بیٹی. بیٹی کی عربی بنت اور خبر مرفوع رکھنی ہے. یس سر. تو مرفوع بنتو. تو بیٹی آخر میں بولا آپ نے اللہ کے رسول کی بیٹی. بیٹی کے بعد آیا رسول، وہ درمیان میں لے آئے. وہ مضاف الیہ بھی ہونا ہے اور اگلے کے لیے مضاف بھی ہونا ہے. یس سر. رسول لہذا نہ تنوین آنی ہے نہ الف لام آنا ہے، ہونا مجرور ہے. اور اللہ. مضاف الیہ اس میں جلالہ اللہ. پورا ہو گیا. فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی مائک دیں پیچھے. آپ کے لیے جملہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت. ٹھیک. اللہ کے رسول کی اطاعت
اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے سارا بنانا ہے اللہ کے جی رسول. سارا ہی بنانا ہے. یہ تو ڈبل پیچیدہ کر چھڈیا تسی. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ہاں جی اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. کوئی مشکل نہیں ہے, یقین کریں بہت آسان ہے. اللہ کی اطاعت از جملہ پھر سنیے گا, اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت از ماشاءاللہ, اللہ کے رسول کی اطاعت از اللہ کی اطاعت ہے. ایکسیلنٹ. تو مبتدا کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اللہ کے رسول کی اطاعت. مفرد کے مرکب, مرکب کون سا مرکب؟ اضافی اضافی. اور کون سا اضافی؟ پیچیدہ. پیچیدہ. ماشاءاللہ. اب اسے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول کی اطاعت, پہلے کون سا لفظ آئے گا؟ اطاعت. ہاں جی. مرفوع رکھنا ہے مبتدا کو, اطاعتو. صحیح. جی اللہ کے رسول کی اطاعت. اطاعت آ گیا, اب رسول آ جائے گا. رسول للہ. ٹھیک ہے نا, مجرور رکھنا ہے نا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا, تو مجرور رکھا لیکن ساتھ ہی یہ مضاف بھی ہے, اس لیے میں ڈبل حرکت نہیں ڈال رہا, الف لام نہیں داخل کر رہا. رسول اللہ. تو اللہ کے رسول کی اطاعت, چیک بھی کر لیا کریں صحیح بنیے. اللہ کے رسول کی اطاعت. اب خبر کی جگہ پہ آنا ہے اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت. یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی اضافی ہے. اضافی ہے. تو کیسے بنے گا؟ اطاعت. ہاں شاباش, اللہ کی اطاعت ہے تو آخر میں والا لفظ جو پہلے بولنا ہے, اطاعت تو اور خبر مرفوع ہوتی ہے لہذا اطاعت اللہ ہی. اطاعت اللہ. اطاعت. اب دیکھیں کہاں ایک لفظ سے ہم نے بات شروع کی تھی, صحیح, 3 اور 2 5 لفظوں پہ چلی گئی. تو وہ سارا ہو گیا ٹرانسلیٹ الحمدللہ. صحیح ہے نا. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اس کو اللہ کے رسول نے بہت واضح کر دیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی, فقط اطاع اللہ, تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, فقط عصى اللہ, تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کلیئر؟ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جملے بننے شروع ہو گئے الحمدللہ. اب ہم وہ جو ہمارا مرکب جاری رہتا ہے اس کو بھی کہیں فٹ کرتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں. تو ابھی تک جو آپ کے سامنے ریزلٹس آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں, جبکہ مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا ہی بنا ہے. ٹھیک, بنا ہے. اب رہ گیا جی مرکب جاری. تو مرکب جاری کیا بنے گا؟ ایک جملے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خبر کی جگہ پر آ گیا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا وہ خبر کی جگہ پر آیا ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خبر بن گیا ہے, میں نے کہا کہ وہ خبر کی جگہ پر آیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی مرکب جاری ہمارا جملہ اسمیہ میں کیا بنے گا. اس کے لیے ہمیں پھر بالکل بنیادی جملے کی طرف جانا پڑے گا. بالکل بنیادی جملہ جو کہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے. تو میں ہیڈنگ دے لیتا ہوں جی مبتدا اور خبر. سمپل جملہ جس میں مبتدا بھی مفرد ہے اور خبر بھی مفرد ہے, اس سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. میں نے کہا جی زید مبتدا اور خبر اس کی میں لا رہا ہوں جالسن. زید جالسن
معرفہ نکرہ کمبینیشن. اوکے, دونوں مرفوع, جنس عدد مطابقت جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں, زید بیٹھا ہے, زید بیٹھا ہے. پورا ہو رہا ہے نا جملہ, زید بیٹھا ہے, زید بیٹھا ہے. کوئی سوال کرتا ہے کہ زید کہاں بیٹھا ہے؟ زید کہاں بیٹھا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہوں جی کرسی پر. کرسی پر. یہ کرسی پر کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے کہ نہیں ہے؟ تو کرسی پر کی عربی کیا ہے؟ علل کرسی. تو میں کہتا ہوں جی زید جالس علل کرسی. تو جملہ اسمیہ میں مرکب جاری بھی آ گیا. جملہ اسمیہ میں مرکب جاری بھی آ گیا. لیکن مجھے بتائیے کیا مرکب جاری مبتدا بن کر آیا؟ کیا مرکب جاری خبر بن کر آیا؟ نو. نہ مبتدا بن کر آیا نہ خبر بن کر آیا, لیکن آیا ہے. آیا ہے اور خبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, خبر سے ریلیٹڈ ہے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری بھی آئے گا, لیکن خبر سے ریلیٹڈ آئے گا, خبر سے ریلیٹڈ آئے گا, خبر کے متعلق ہو کر آئے گا. لہٰذا اس کا نام رکھ دیا گیا متعلق خبر. متعلق خبر, کیونکہ خبر سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہم نے اسے متعلق کا ہی نام دیا کیونکہ آگے جملہ فعلیہ میں بھی آئے گا. اس وقت پھر ہم کسی کے متعلق کرتے رہیں گے, تو ہم نے اسے سمپل متعلق کر دیا کہ یہ متعلق ہی ہوگا. جملہ اسمیہ میں خبر سے متعلق ہو جائے گا, جملہ فعلیہ میں فعل سے متعلق ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اس لیے ابھی ہم اسے متعلق کی ہیڈنگ ہی دیتے ہیں کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ متعلق. مبتدا خبر اور اس کے بعد آ رہا ہے. لیکن جب عربی زبان میں ایسا جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے؟ آپ نے مبتدا کے بعد متعلق کو بولنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے, پھر خبر کا ترجمہ کر کے ہے لگا دینا آخر میں. زید کرسی پر بیٹھا ہے. کرنے کو آپ یہ بھی کر دیجیے زید بیٹھا ہے کرسی پر. کہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. لیکن اردو میں ایسے نہیں کہتے, اردو میں آپ متعلق کو پہلے ہی بولتے ہیں. تو مرکب جاری کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا لیکن متعلق کی حیثیت سے, متعلق کی حیثیت سے. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں, اس میں آپ نے مبتدا پہچاننا ہے, خبر پہچاننی ہے اور متعلق کو پہچاننا ہے. پہچان لیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اچھا, مبتدا کو آپ کیسے پہچانیں گے بھلا؟ معرفہ اور مرفوع. اور خبر کو کیسے پہچانیں گے؟ نکرہ اور مرفوع. اور متعلق کو کیسے پہچانیں گے؟ مرکب جاری کے طور پہ. سمپل سی باتیں ہیں. ایک جملہ صبح صبح آپ نے سنا, صحیح, اور آپ کی نیند اڑ گئی. نیند اڑ گئی آپ کی. آپ نے فوراً اینالائز کرنا شروع کر دیا کہ اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, متعلق کیا ہے. تو مبتدا کیا بن رہا ہے جی اس میں؟ الصلاۃ. کیوں بن رہا ہے؟ معرفہ ہے, مرفوع ہے. خبر کیا ہے؟ خیرن. کیوں؟ نکرہ ہے, مرفوع ہے. من النومی کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری, اور یہ متعلق بنتا ہے. اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں. پہلے ترجمہ کرنا ہے مبتدا کا, پھر متعلق کا, پھر خبر کا, اور اینڈ پہ ہے لگا دینا ہے. جی, نماز نیند سے بہتر ہے. تو صبح صبح آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. آپ کیا کہہ کے کپڑا اوپر لے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ بس 10 منٹ اور سو جاؤ, بس پھر 10 منٹ جو ہیں وہ
آتے ہی نہیں ہیں 10 منٹ. ہاں ٹھیک ہے. تو نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. اب یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے. وہ خیر کا لفظ میں نے بتایا تھا نا, کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ. اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس لیے نیند سے بہتر ہے. اگر سمپل ہوتا ہے کہ نماز سب سے بہتر ہے تو پھر الصلاۃ خیر ہوتا جملہ. جس طرح اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک آیت آئی, الرجال قوامون علی النساء. ہاں جی, مبتدا کیسے پہچانا جاتا ہے؟ معرفہ اور مرفوع. تو کیا الرجال معرفہ مرفوع ہے؟ تو مبتدا بن جائے گا نا, بنا لیں. الرجال مرد کافی سارے, جمع کے لیے لفظ ہے. خبر کیسے پہچانتے ہیں؟ نکرہ اور مرفوع. نکرہ تو ہے, یہ مرفوع ہے, اونا مرفوع ہی ہے بھائی, صحیح ہے. اور علی النساء مرکب کون سا ہے؟ جاری, مرکب جاری. اب آپ ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں. پہلے مبتدا, پھر متعلق, پھر خبر. کیا ترجمہ بنے گا اس آیت کا؟ مرد عورتوں پر قوام ہیں, مرد عورتوں پر قوام ہیں. بعض اوقات آپ کو عربی جملے میں یہ جو متعلق ہے نا, یہ مبتدا اور خبر کے درمیان بھی نظر آ جائے گا. اگر آپ نے مبتدا اور خبر پہچان لیا تو پھر جہاں مرضی آ جائے آپ کو کیسے, کوئی مسئلہ؟ مبتدا کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ معرفہ مرفوع. خبر کیسے پہچانتے ہیں؟ نکرہ مرفوع. متعلق کیسے پہچانتے ہیں؟ جار مجرور. اسی طرح پہچانتے ہیں نا. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو رہیں گے تو وہی نا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر. اب آپ نے اس میں سے مبتدا اور خبر اور متعلق پہچاننے ہیں. ہاں جی, مبتدا پہچانے. معرفہ مرفوع کون سا ہے؟ اللہ, مبتدا پہچان لیا. خبر نکرہ مرفوع قدیر, ٹھیک ہے. اور متعلق کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور, جار مجرور. اچھا, جار مجرور ہو گیا. اب جار مجرور میں مجرور جو ہے اس میں دو لفظ آ گئے, دو لفظ آ گئے. تو کوئی پریشانی ہے؟ دو لفظوں کو دیکھیں. کل کا لفظ الف لام کے ساتھ ہے, تنوین کے ساتھ ہے, تو کیا بنتا ہے؟ مضاف. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو. جب آپ نے کلو محدثاتن کیا تھا, کلو بدعاتن کیا تھا, تو یہ کلو شیئن تھا. کلو شیئن کا کیا ترجمہ ہے؟ ہر چیز, ہر چیز. تو ہر چیز پر, ہر چیز پر. اب ٹرانسلیٹ کر دیں جی. اب آپ کو اردو والی ترتیب مل گئی. اللہ ہر چیز پر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جملہ اسمیہ مین دو پارٹس, مبتدا خبر, اور ایک ایڈیشنل پارٹ اب آیا ہے ہمارے سامنے, مرکب جاری, جو کہ متعلق ہو کر آیا ہے اور عموماً خبر کے متعلق ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جملہ اس میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے زید جالس علی الکرسی, زید جالس علی الکرسی. اسی طرح کا ایک جملہ میں اور لکھتا ہوں آپ کے سامنے, زید موجود زید موجود ہے فی المسجد
مبتدا خبر متعلق پہچان لیے؟ زید موجود فی المسجد، مبتدا خبر متعلق، یہاں تک کلیئر ہے سب الحمدللہ؟ اب میں اس جملے سے میں کچھ ہائڈ کرنے لگا ہوں، آپ نے پہچاننا ہے کہ میں کیا ہائڈ کر رہا ہوں، میں مبتدا ہائڈ کر رہا ہوں، میں خبر ہائڈ کر رہا ہوں، یا میں متعلق کو ہائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہچاننا ہے. میں جملہ لکھ رہا ہوں، زید فی المسجد. کیا ہائڈ کیا میں نے؟ خبر ہائڈ کر دی، خبر ہائڈ کر دی نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو جملے سے ہائڈ کر دیا جائے، اسے ہائڈ کر دیا جائے. ہوتی ہے، یہ نہیں کہ خبر کے بغیر آپ جملہ بنا لیں، یہ پاسبل نہیں ہے. خبر ہے لیکن آپ نے اسے ہائڈ کر دیا، ہائڈ کر دیا آپ نے. خبر ہائڈ کرنے کے باوجود آپ کے جملے کا مفہوم پورا بن رہا ہو. جیسے کہ زید موجود فی المسجد کا ترجمہ ہم نے کیا، زید مسجد میں موجود ہے. موجود جو خبر تھی اسے آپ نے ہائڈ کر دیا، اور اس کے باوجود آپ کا جملہ کمپلیٹ مفہوم دے رہا ہے کہ زید مسجد میں ہے. زید مسجد میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زید مسجد میں موجود ہے، زید مسجد میں ہے، مطلب ایک ہی ہے نا. تو بعض اوقات عرب کہتا ہے جب کچھ چیزیں ہائڈ کرنے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے ایڈیشنل کیوں بولو، ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ہر جگہ نہیں آپ ہائڈ کر لیں گے، جہاں پہ اسے ہائڈ کرنے سے بات سمجھ میں آ رہی ہو وہاں ہائڈ کرنا ہے. تو یہاں اسے ہائڈ کر دیا. اب کیا ہوا ہے؟ اب آپ کہیں، کوئی آپ سے پوچھتے ہیں جی زید فی المسجد، اس کے پارٹس بتاؤ، اس کے پارٹس بتاؤ. آپ کہیں گے زید مبتدا، اس لیے کہ معرفہ اور مرفوع ہے. خبر آپ ڈھونڈیں گے، خبر 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 ہوتی ہے مرفوع، اور نکرہ خبر نظر ہی نہیں آ رہی، خبر نظر ہی نہیں آ رہی. فی المسجد ہی تو متعلق ہوتا ہے خبر کے، خبر کے متعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو فوراً اندازہ ہوا کہ خبر ہڈن ہے اور متعلق جو ہے وہ آیا ہوا ہے، وہ آیا ہوا ہے. تو گویا رزلٹ ایک اور نکلا یہ کہ جملہ اسمیہ میں بعض اوقات خبر ہڈن ہوتی ہے اور وہ جو متعلق ہوتا ہے نا خبر کے، وہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، وہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. تو وہ جو میں نے کہا تھا نا جملے میں آپ کو کہ کلو دلالت فن ناری، کلو دلالت فن ناری، تو وہاں پر یہی چیز استعمال ہوئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ خبر کی جگہ پر آیا ہوا ہے. تو ایکچولی یہ خبر نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو متعلق ہوتا ہے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں خبر کی جگہ پر آ جاتا ہے، جملہ پورا ہو جاتا ہے. زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک جملے اور لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں الساعۃ، الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، گھڑی. الساعۃ علی الجدار. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں آپ نے پارٹس پہچاننے ہیں. الساعۃ آپ نے پہچان لیا، مبتدا ہے نا، معرفہ مرفوع. خبر نکرہ مرفوع نظر آ رہی ہے کہیں؟ نہیں ہے. علی الجداری کیا ہے؟ مرکب جاری، مرکب جاری ہے. مرکب جاری خبر نہیں ہے لیکن خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. تو آپ ترجمہ کر کے دیکھیں پورا بن رہا ہے، بنا کے دیکھیں. جی گھڑی دیوار پر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب وہ خبر کیا ہے وہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو کہ لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، موجود ہے، ٹھیک، اڑی ہوئی ہے. خبر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کا کام چل گیا نا، کام چل گیا. اب دیکھیں کیسے آپ کے سامنے قرآن کا کچھ پورشن کھلنے لگا ہے.
الحمد للہ، الحمد مبتدا ہے، کیسے؟ معرفہ ہے، مرفوع ہے. کسی بھی جملے کے شروع میں معرفہ مرفوع نظر آئے جناب، معرفہ مرفوع نظر آئے تو پکا جملہ اسمیہ کی طرف بات چل رہی ہوتی ہے. مبتدا آپ نے بنا لیا ایسے. اب آپ خبر ڈھونڈ رہے ہیں. خبر مرفوع نکرہ ہونی چاہیے، نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ للہ. للہ کیا ہے؟ مرکب جاری. اور مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ متعلق، خبر کے متعلق ہوتا ہے. خبر ہے نہیں، مرکب جاری آیا ہوا ہے. ترجمہ کر کے دیکھیں، بات اگر پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جملہ آپ کا ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا ہیں چھوڑ دیں، خبر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. خبر نہیں ڈھونڈنی ہے آپ نے، آپ اسی کی تلاش میں لگ جائیں گے. مجھے پتہ ہے جو کام کرنے والا ہے وہ چھوڑ کے آپ خبر کی تلاش میں نکل آئیں گے کہ خبر ہے کیا. صحیح، وہ نہیں آپ نے ڈھونڈنی. آپ نے بس جتنا سمجھ میں آ گیا اس کو اپلائی کرنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پورا جملہ ہو گیا. اچھا اب ذرا دیکھیں، یہاں میں کر دیتا ہوں ترجمہ. ہیں خود ہی لگانا ہے نا ہم نے. تھوڑی سی ذرا سورۃ الفاتحہ کو آگے لے کے چلتے ہیں ذرا. الحمدللہ. اب وہ حصہ ہو گیا، اسے ذرا سائڈ پہ کر دیں. سائڈ پہ ہو گیا. اب ذرا آگے غور کریں. رب کا لفظ آپ کو نظر آیا؟ الف لام لگا ہوا ہے، تنوین لگی ہوئی ہے. کیا شک ہوا؟ مضاف بن رہا ہے. کنفرم کب کرنا ہے؟ اگلا مجرور ہو تو. آگے آپ نے دیکھا تو اگلا تو مجرور ہے ہی نہیں. مجرور ہے، اینا ہے تو مجرور ہے بھائی. ٹھیک ہے، اینا آ گیا تو مجرور ہے. تو آپ نے کہا جی یہ مرکب اضافی پکڑ لیا ہم نے، مضاف مضاف الیہ پکڑ لیا، مرکب اضافی آ گیا. رب العالمین مرکب اضافی پہچان لیا. اچھا اب مرکب اضافی میں اعراب کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ مضاف سے. مضاف رب ہے، رب کا اعراب کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے نا. رب کا لفظ مجرور ہے. اب یہ مجرور ہونے کے لیے یا تو ہمیں چاہیے پیچھے حرف جر. رب العالمین کے پیچھے حرف جر تو لگا ہی نہیں ہوا، وہ سائڈ پہ کر دیا نا آپ نے. وہ تو سائڈ پہ ہو گیا، نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ نہیں سائڈ پہ کر پا رہے اسے، مجھے پتا ہے نا، آپ اسے دیکھے جا رہے ہیں. یہ سائڈ پہ یہ ہو چکا ہے، اسے سائڈ پہ کر دیں. اسے فوکس کریں، رب العالمین کو. رب العالمین رب مجرور ہے. اب مجرور ہونے کی دو وجہیں آپ نے پڑھی ہیں. یا تو پیچھے حرف جر ہوتا ہے، رب سے پیچھے ہے ہی نہیں، یا رب سے پہلے کون ہو؟ مضاف ہو، وہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ مجرور کیوں ہے بھائی؟ مجرور کی جو دو وجوہات تھیں وہ تو آئی نہیں. اب آپ دیکھیں گے یار یہ رب کا لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ کیسے معرفہ ہے؟ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ چھٹی، مضاف الی المعرفہ. تو رب معرفہ ہے نا. رب معرفہ ہے. معرفہ رب کیا ہے؟ معرفہ. رب واحد ہے؟ واحد ہے. رب مذکر ہے؟ رب مجرور ہے؟ ذرا پیچھے، اب پیچھے دیکھیں، نظر ڈالیں. اس میں جلالہ جو اللہ ہے اس کا ذرا انالیسس کریں. اللہ معرفہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ لفظی طور پہ مذکر ہے، اللہ مجرور ہے. جب دو اسماء
چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے جیسے ہو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. پہلا والا موصوف بناتے ہیں, دوسرا صفت بناتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ اصل میں رب مجرور کیوں ہے؟ اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے. اب آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب, پہلے صفت بولتے ہیں نا اردو میں. نیک آدمی پہلے کیا بولا ہے؟ نیک. خوبصورت گھڑی کیا پہلے بولا؟ خوبصورت. تو پہلے صفت بولیں گے نا. تو اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں صفت کا ترجمہ. تمام جہانوں کے رب, خالی رب ہی نہیں بول دیں گے کیونکہ رب ریلیٹ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو ساتھ رکھنا ہے. تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. صحیح. اب آپ کو مزہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد اب آپ کو جب مزہ آنا شروع ہوا تو آپ نے کہا آگے بھی دیکھتا ہوں ذرا میں. آگے آپ نے دیکھا, آگے آپ کو ملا لکھا ہوا الرحمانی. آپ یہیں پر رک گئے کہ الرحمن یہ تو صفت ہوتی ہے بھی مجرور, مجرور ہے نا, ہے بھی واحد. اس کا انالیسس آپ نے نیچے لکھنا شروع کر دیا جی. معرفہ واحد مذکر مجرور. اب یہی چاروں چیزیں اس میں اللہ کے ساتھ ہیں. تو جو انہوں نے سوال کیا تھا نا آپ میں سے کہ جی ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ سکتی ہیں, کیا تھا نا آپ نے, کیا تھا شاید. تو میں نے کیا کہا تھا؟ آ سکتی ہیں, آ سکتی ہیں. تو آپ کہیں گے اچھا یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے. ایک صفت رب العالمین ہے, ایک صفت رب العالمین ہے, دوسری صفت الرحمن ہے. اب آپ ترجمہ کرنا شروع کریں, ساتھ ساتھ ترجمہ کریں, جو لفظ پکڑیں اس کا ساتھ ترجمہ کر دیں. تمام تعریفیں رب العالمین الرحمن, صفت دوسری, اللہ کے لیے ہیں. اب آپ کا شوق اور بڑھا. آگے آپ کو نظر آیا الرحیمی. اس کا انالیسس کیا تو بالکل یہی والا نکلا. معرفہ واحد مذکر مجرور. اب کہیں یہ بھی صفت ہی ہے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن آپ کو یہ ہو سکتی ہے, آپ کہیں کہ میں اسے موصوف بنا کے اس کی صفت کیوں نہ بنا دوں بھائی, چاروں برابر ہو گئے نا, ان دونوں میں برابری ہوگی, تو میں اسے موصوف اس کی صفت کیوں نہ بنا دوں. تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ ایک موصوف کی تو کئی صفتیں آ سکتی ہیں, صفت کی صفت نہیں آتی. موصوف کی صفتیں آ سکتی ہیں, صفت کی صفت نہیں آتی. الرحمن ہے ہی صفت. ہاں اگر آپ الرحمن کو اللہ کا نام ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام ہے, پھر اس کی صفت بنا سکتے ہیں. تو اب آپ نے اسے بھی صفت بنا دیا. اب آپ کو پتہ چل گیا تیسری صفت آ گئی. اب پھر ٹرانسلیشن آپ نے شروع کی. تمام تعریفیں رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کے لیے ہیں. اب شوق آپ کو اور بڑھا, شوق اور بڑھا تو آپ نے دیکھا آگے لکھا ہوا ہے جی مالکی. مالک لفظ پہ آپ نے غور کیا, الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, آپ کا ذہن فوراً گیا وہ مرکب اضافی. کنفرم کب کرنا ہے آپ نے؟ جب آگے دیکھا مجرور. آگے مجرور ہے لیکن جو مجرور ہے اس پہ بھی الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے. پھر خیال گیا وہ پیچیدہ مرکب اضافی, تو پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے کہیں. آگے دیکھا تو آگے لکھا ہوا تھا الدینی, تو یہاں پر اینڈ ہو گیا. تو آپ نے کہا وہ پیچیدہ مرکب اضافی آیا ہوا ہے. صحیح, پیچیدہ مرکب اضافی. اب مالک یوم الدین کا ترجمہ آپ نے کر لیا, بدلے کے دن کا مالک. مالک لفظ
اس کو اینالائز کرنا شروع کیا آپ نے. ہاں جی, مالک معرفہ ہے؟ کیسے معرفہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ. معرفہ کی طرف جوڑا تو معرفہ نہیں ہو گیا نکرہ؟ اب کیا جی یہ تو معرفہ نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ جڑ کے معرفہ نہیں ہو گیا, تو یہ اس کے ساتھ جڑ کے معرفہ ہو گیا. یوم معرفہ تھا نا, کیوں معرفہ تھا؟ الدین سے جڑا ہوا تھا. الدین سے جڑنے سے یوم معرفہ ہو گیا, تو پھر مالک یوم سے جڑ کے وہ معرفہ ہو گیا, تو مالک بھی معرفہ ہو گیا. مالک معرفہ, مالک واحد, مالک مذکر, مالک مجرور. اور مجرور ہونے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہے, پیچھے حرف جر وہ بھی نہیں ہے, پیچھے مضاف وہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے کہا اچھا یہ بھی اللہ کی صفت ہی ہے. تو گویا آپ نے رزلٹ یہ نکالا کہ رب العالمین ایک صفت, کیا رب کہہ لیں ایک صفت؟ رب ایک صفت. اب عالمین کو تو الگ کر ہی نہیں سکتے نا اس سے, وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. الرحمن دوسری صفت, الرحیم تیسری صفت, مالک چوتھی صفت. صحیح. اب آپ ترجمہ مکمل کر رہے ہیں. تمام تعریفیں رب العالمین الرحمن الرحیم بدلے کے دن کے مالک اللہ کے لیے ہیں. اتنی سورۃ الفاتحہ آپ نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی 11ویں دن. 11ویں دن جسے سالوں چاہیے ہوتے ہیں, سالوں لگتے ہیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے. اسے بار بار دیکھیں گے, بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ پکا ہوگا. بات چلی تھی کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی لیکن متعلق ہوتا ہے, تو متعلق اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. صحیح. اور بات پوری ہو رہی ہو تو ہم اسے بھی جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں. بس اس بات کو سامنے آپ نے رکھنا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ انہی باتوں سے ہم آگے لے کے جائیں گے اپنے سبق کو. مختصراً آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. آج ہم نے صرف یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو جو رزلٹ سامنے آئے وہ یہ آئے کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے ہیں, خبر بھی بنتے ہیں. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے. مرکب جاری جملہ اسمیہ میں متعلق ہوتا ہے, ہاں اگر خبر نہ ہو تو وہ خبر کی جگہ پر آ جاتا ہے. اتنا سا پڑھا ہے صرف. ہاں اس کی اپلیکیشن جب کی تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات آ گئیں آپ کے سامنے. شوق آپ کا بھی اور بڑھا سورۃ الفاتحہ یہاں سے آگے, لیکن آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین فعل شروع ہو گیا تو آپ نے بریک لگا دی کہ فعل ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں. جو پڑھا تھا وہ اپلائی کر کے دیکھ لیا اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.